ناظرین کرام، آج ایک ایسا روح پرور اور ایمان افروز واقعہ سنیں جو دلوں میں یقین کو روشن کر دے، روح کو سکون بخش دے اور عقیدت کے دیپ مزید روشن کر دے۔ یہ واقعہ ہے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اہل ایمان کے دلوں میں عشق اولیاء کی حرارت بڑھا دیتا ہے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے حسب روایت آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو اولیاء کرام کے واقعات سے محبت ہے، اگر آپ کا دل ذکر و فکر میں سکون پاتا ہے، تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اولیاء کرام کے کرامات، ان کی تعلیمات اور ان کے فیض و برکات آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ایمان افروز ویڈیو۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتے ہی دلوں میں نور اتر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا تذکرہ کرتے ہوئے الفاظ بھی جھک جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے مجنون کو ہوش آ گیا، کسی نے کہا کہ بے اولاد جوڑا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے صاحب اولاد ہو گیا، اور کسی نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اشارے سے طوفان تھم گیا۔ یہی سبب ہے کہ آج بھی ناگپور شریف کی درگاہ مبارک پر عاشقان اولیاء کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ہر آنے والا دل کی تھکن، آنکھوں کے آنسوں اور سینے کی الجھنیں لے کر آتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو چہرے پر نور، زبان پر الحمدللہ اور دل میں اطمینان لیے لوٹتا ہے۔ اب آئیے اصل واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ فوج میں ملازم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی اسلحہ خانہ یعنی ہتھیاروں اور ذخیرہ جنگ کی نگرانی پر مقرر تھی۔ یہ ایک نہایت ذمہ دارانہ کام تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز کا حساب رکھتے، ہر لمحہ چوکنے رہتے، مگر چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں عبادت کا رنگ جھلکتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، رات کا دوسرا پہر تھا، فضا میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر چاند نیم روشن تھا اور پہروداروں کی قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ عین اسی وقت حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مصلے پر بیٹھے ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ لبوں پر تسبیح کے کلمات جاری تھے، چہرے پر سکون، آنکھوں میں نور اور دل میں اس ذات کی یاد تھی جس کے ذکر سے دل زندہ رہتا ہے۔ اتنے میں اچانک ایک انگریز کیپٹن وہاں آ پہنچا، ہاتھ میں لالٹین، چہرے پر رعب اور لہجے میں تکبر۔ اس نے دیکھا کہ ایک سپاہی پہرا دینے کے بجائے زمین پر بیٹھا کچھ ورد کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کوئی مسجد ہے؟ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح کا سلسلہ موقوف کیا، نگاہ اٹھائی، چہرے پر تبسم آیا اور نرم لہجے میں فرمایا، میں اپنی ڈیوٹی پر ہی ہوں، مگر جس کی نگرانی میں کر رہا ہوں وہ مالک آسمان و زمین کا رب ہے، اس سے بڑھ کر محافظ کوئی نہیں۔ یہ جملہ کیپٹن کے فام سے بالا تر تھا۔ وہ اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ لالٹین کا شیشہ خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا، مگر حیرت انگیز طور پر آگ نہ بھڑکی۔ ہوا رک گئی، خاموشی چھا گئی اور فضا میں ایک روحانی ہیبت طاری ہو گئی۔ کیپٹن کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، جسم کانپنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پورا اسلحہ خانہ کسی نورانی حصار میں لپٹ گیا ہو۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، میں صرف ظاہری نگرانی کرتا ہوں، اصل حفاظت کرنے والا وہ ہے جو سب کا رب ہے۔ یہ سن کر کیپٹن کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ جھک گیا اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ایک عام سپاہی سمجھا تھا، مگر اب سمجھ گیا ہوں کہ تم کسی اور کے لشکر کے سپاہی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے۔ یہی وہ رات تھی جب ایک انگریز افسر نے پہلی مرتبہ کسی ولی کامل کی عظمت کا مشاہدہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کیپٹن اکثر ناگپور شریف کی درگاہ پر حاضری دینے آیا کرتا، پھول چڑھاتا، خاموشی سے بیٹھتا اور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں آنسو بہاتا۔ یہ رات کے دوسرے پہر کا واقعہ ہے۔ خاموشی، سناٹا اور آسمان پر چمکتا ہوا چاند، جیسے پوری کائنات کسی راز میں ڈوبی ہوئی ہو۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے، ہاتھ میں تسبیح، دل میں ذکر الہی، چہرے پر نور اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی جو دنیاوی نگاہوں سے ماورا تھی۔ اسی وقت ایک انگریز کیپٹن دوبارہ وہاں سے گزرا جس نے پچھلی رات بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر و فکر میں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ پر پڑیں۔ اس نے دیکھا کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، جیسے کوئی عام سپاہی ہو۔ وہ کچھ لمحے رک کر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، آج تو یہ اپنی جگہ پر ہیں، اور اطمینان کا سانس لیتے ہوئے واپس لوٹنے لگا۔ لیکن جب وہ قریب ہی موجود مسجد کے پاس سے گزرا تو ایک عجیب منظر نے اس کے قدم روک لیے۔ اس نے دیکھا کہ مسجد کے اندر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، ان کے گرد نور کا ہالہ ہے اور مسجد میں ایک ایسی خوشبو پھیل رہی ہوئی ہے جیسے عود و عنبر جل رہا ہو۔ کیپٹن ٹھٹک گیا،
اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بڑبڑایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو میں نے انہیں پہرے پر دیکھا تھا۔ اس نے فوراً واپس دوڑ لگائی اور چند لمحوں میں اسلحہ خانہ پر پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ وہیں موجود ہیں، ہاتھ میں تسبیح، آنکھیں بند اور ذکر الہی میں محو۔ اب کیپٹن کا دماغ چکرا گیا۔ وہ حیران و پریشان ہو کر کبھی مسجد کی سمت دوڑتا، کبھی اسلحہ خانے کی طرف آتا، ہر بار یہی منظر دیکھتا۔ مسجد میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول اور اسلحہ خانے میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ڈیوٹی پر موجود۔ یہ کیفیت کئی بار دہرائی گئی۔ وہ دوڑتے دوڑتے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آخر کار وہ مسجد کے دروازے پر آ کر رک گیا، سانس پھولا ہوا، چہرہ زرد، دل میں خوف اور تجسس کا امتزاج۔ اس نے مسجد کے اندر جھانکا۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اب بھی سجدے میں تھے۔ اب کیپٹن کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کانپتا ہوا بولا، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو کوئی خدا کے ولی ہیں۔ ایک وقت میں دو جگہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی اثناء میں ایک سپاہی وہاں سے گزرا۔ کیپٹن نے اسے پکڑ کر کہا، بتاؤ یہ سپاہی کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ سپاہی مسکرایا اور بولا، یہ کوئی عام سپاہی نہیں، ناگپور کے ولی ہیں، بابا تاج الدین۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی روحانی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جب چاہیں ظاہر ہو جائیں۔ کیپٹن کے لبوں پر بے اختیار کلمہ جاری ہو گیا۔ وہ بولا، خدا کی قسم میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ جس کو تم ولی کہتے ہو وہ واقعی اللہ کا بندہ خاص ہے، میں اب انکار نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کیپٹن پوری رات نہ سو سکا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی منظر بار بار گھومتا رہا، مسجد میں عبادت کرتے ہوئے بابا اور اسلحہ خانہ میں پہرا دیتے ہوئے بابا۔ صبح ہوئی تو وہ چپکے سے درگاہ کے قریب آیا، جوتے اتارے، سر جھکائے اور آہستہ آواز میں کہا، اے خدا، اگر واقعی تو ہے تو میں نے آج تیری نشانی دیکھی ہے، یہ تیرا ولی سچا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہی انگریز کیپٹن کچھ عرصے بعد اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہا تھا، میں نے اللہ کو ایک ولی کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ ولی تھا بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات گویا رک گئی تھی۔ رات کی وہ حیرت انگیز واردات جس نے ایک انگریز کیپٹن کے یقین کو ہلا کر رکھ دیا، اب اس کی زبان سے نکل کر پورے فوجی کیمپ میں پھیل چکی تھی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ بے چینی سے اپنے اعلیٰ افسروں کے پاس پہنچا، چہرے پر حیرت، آنکھوں میں خوف اور دل میں ایک ایسی سچائی کا اعتراف جسے زبان دینے میں اسے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے افسروں کو بلایا اور بولا، جناب میں نے کل رات ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ سب افسر متوجہ ہو گئے۔ کیپٹن نے تفصیل سے سارا واقعہ بیان کیا، کیسے اس نے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہی وقت میں دو مختلف جگہوں پر دیکھا۔ ایک طرف وہ پہرے پر موجود تھے اور دوسری طرف مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ افسروں نے پہلے تو ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی، مگر کیپٹن کی سنجیدگی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ آخر طے پایا کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو باضابطہ بلایا جائے تاکہ ان سے خود پوچھا جا سکے۔ جب پیغام بھیجا گیا تو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے تشریف لے آئے، چہرے پر نور، لبوں پر مسکراہٹ اور نگاہوں میں ایسی شان جسے دیکھ کر بڑے سے بڑا افسر بھی سر جھکا دے۔ کیپٹن نے احترام کے ساتھ کہا، بابا کل رات ہم نے آپ کو دو جگہوں پر دیکھا، ایک آپ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے اور دوسرے مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ کیا راز ہے؟ کیا آپ واقعی اللہ کے کوئی خاص بندے ہیں؟ یہ سن کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے اپنی سرکاری وردی اتار دی، زمین پر رکھی اور فرمایا، لو جی، آج سے دو نوکری نہیں کریں گے ہم۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر معنی میں گہرے۔ ایک طرف دنیاوی نوکری تھی، دوسری طرف رب کی خدمت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے فوجی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ افسران دم بخود رہ گئے۔ کیپٹن کے لب خاموش، دل میں عجیب ہیبت طاری تھی، کوئی بول نہ سکا۔ سب محسوس کر رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک ولی کامل کھڑا ہے، جس نے اس دنیا کی نوکری چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چن لیا ہے۔ مگر ہر دور میں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو روشنی برداشت نہیں کر پاتے۔ چنانچہ حسد کرنے والے اور مخالف مزاج لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جنون کا دورہ پڑ گیا ہے، وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ افواہیں تیزی سے پھیل گئیں، جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اسے بیماری کہہ دیا۔ جب یہ بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نانی جان تک پہنچی تو وہ سخت پریشان ہو گئیں، دل میں درد، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر بے چینی۔ وہ فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ ساغر لے گئیں تاکہ علاج کروایا جائے۔ ڈاکٹر بلائے گئے، حکیم آئے، دم درود کرنے والے بھی پہنچے، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا، کیونکہ یہ کوئی جسمانی بیماری نہ تھی بلکہ جذبہ الہی کی کیفیت تھی جو ظاہری عقلوں کے فہم سے بالا تر تھی۔ یہ کیفیت تقریباً 4 سال تک جاری رہی۔
ان سالوں میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پاگل کہتے، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی مجذوب، مگر جو اہل دل تھے، جو روحانی آنکھ رکھتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے اور معرفت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خاموشی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھ کر ذکر کرتے، کچھ صرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ کر اطمینان پاتے، کچھ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ سے نصیب بدلتا اور کچھ کے دلوں میں ایمان کی روشنی اتر آتی۔ یوں وہ شخص جس سے دنیا پاگل کہہ رہی تھی، دراصل عشق الہی میں غرق ایک ولی کامل تھا، جس کے جنون میں معرفت تھی، جس کی خاموشی میں علم اور جس کے دیوانے پن میں رب کا قرب پوشیدہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کی نگاہوں نے حقیقت کو پہچانا نہیں تھا۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ پر جذبہ الہی کی کیفیت طاری تھی، لیکن عام لوگ اس کو جنون سمجھ بیٹھے۔ جن کے دل تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی حالت کو بیماری قرار دیا۔ چنانچہ بعض ظالم اور ناسمجھ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پاگل سمجھ کر ستایا کرتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑاتے، آپ پر آوازیں کستے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی راہ میں تکلیفیں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ کوئی کپڑے کھینچتا، کوئی پتھر پھینکتا اور کوئی گالیاں دیتا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر صبر تھا، چہرے پر تبسم اور دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد تھی۔ کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش کھڑے ہو جاتے، کبھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فرماتے، جسے دنیا پاگل کہتی ہے، وہ تو اپنے رب کے عشق میں بھی ہوش کھو بیٹھا ہے، اور جو اہل دل اور حقیقت شناس تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ وہ دیوانگی ہے جس کی میں معرفت کی خوشبو ہے۔ کچھ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو بوسہ دیتے، کچھ چپکے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے، کچھ پانی پیش کرتے اور کچھ دور کھڑے ہو کر صرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کرتے، جیسے انہیں معلوم ہو کہ یہ شخص زمین پر چلتا ضرور ہے مگر اس کا دل عرش سے جڑا ہوا ہے۔ انہی دنوں ایک واقعہ پیش آیا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت کو اور زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، چلو آج ہمارے دل نے خواجہ ہند کی درگاہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوئے، وہی پاک وادی جہاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ سفر کے دوران لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، مگر کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ سفر ظاہری نہیں بلکہ روحانی انکشاف کا سفر ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف پہنچے تو غروب آفتاب کا وقت تھا، فضا میں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے مزار مبارک کے قریب پہنچے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل میں جذب و محبت کی لہر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کے ساتھ درگاہ کے آستانے پر سر رکھا، نوافل ادا کیے اور پھر مزار کے قریب مراقبے میں بیٹھ گئے۔ اسی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نیند طاری ہو گئی، اور وہ نیند نہیں بلکہ روحانی خواب کا دروازہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے دائیں جانب حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہیں، اور بائیں جانب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ نور کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ نگاہ ٹک نہیں سکتی تھی۔ دونوں بزرگوں کے چہروں سے انوار کی شعائیں نکل کر فضا کو روشن کر رہی تھیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے خواجہ ہند، یہ وہ فرزند روحانیت ہے جسے ہم نے اپنے فیوز سے حصہ عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے فیضان قادری اور آپ کے فیضان چشتی دونوں کا امین ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، جی ہاں، یہ وہ چراغ ہے جو ہند کی زمین پر ایمان و محبت کی روشنی پھیلائے گا۔ اس کے ہاتھوں سے ہزاروں دلوں کو سکون ملے گا، اور اس کے وجود سے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی خوشبو ہر سمت پھیل جائے گی۔ اسی لمحے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک روحانی وجد کی کیفیت پیدا ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے نور کی لہریں اٹھیں، مزار کی فضا میں خوشبو پھیل گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اے پروردگار، تو ہی مقصد ہے، تو ہی منزل اور تو ہی سکون ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزار کی جالی کو بوسہ دیا اور فرمایا، آج میرے مرشد برتر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اور خواجہ ہند نے میری ولایت پر مہر تصدیق ثابت فرما دی ہے۔ اس کے بعد سے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا حال مزید بلند ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں وہ تاثیر پیدا ہوئی کہ جسے دیکھ لیتے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ لوگ دور دور سے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے لگے، اور ناگپور کی سرزمین ولایت و کرامت کا مرکز بن گئی۔ یہ خواب گویا حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی زندگی کا نقطہ تھا۔ اس لمحے کے بعد ان کی زندگی جیسے بدل گئی، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر نگاہ میں نئی روشنی اتر آئی، وہ روشنی جو عشق الہی سے منور تھی، جو روحانیت کے سمندر میں غوطہ زن تھی، جو ظاہر میں خاموش مگر باطن میں پرجوش تھی۔
خواب کے اندر جو منظر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا وہ کوئی عام منظر نہیں تھا، وہ معرفت کا ایک عظیم انکشاف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے تینوں بزرگوں کے دل ایک ہو گئے ہوں، روحانیت کا ایک نورانی دائرہ بن گیا ہو اور اس دائرے میں عشق، علم اور فیضان کی لہریں بہنے لگی ہوں۔ جیسے ہی حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہستیوں کو اپنے سینے سے لگایا، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے گویا ایک نئی زندگی پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی تو چہرہ نور سے دمک رہا تھا، دل سکون سے لبریز تھا اور ہونٹوں پر بے اختیار یہ کلمات آئے: الحمدللہ، میں نے اپنی منزل پا لی۔ قریب ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے خدام اور عقیدت مند بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا درویش اچانک جاگا ہے اور اس کے چہرے سے عجب انوار پھوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے ادب سے سوال کیا: حضرت آپ کون ہیں؟ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: میں محی الدین بھی ہوں اور معین الدین بھی۔ سب حیران رہ گئے، کسی نے سمجھا شاید آپ اپنا تعارف گول مول دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ الفاظ ایک روحانی راز کا اشارہ تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت محبت بھرے لہجے میں وضاحت فرمائی: میں محی الدین اس لیے ہوں کہ میں غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں، اور میں معین الدین اس لیے ہوں کہ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا خادم ہوں۔ ان دونوں کے فیض سے میرا دل زندہ ہے اور میری روح بیدار ہے، اسی لیے میں محی الدین بھی ہوں اور معین الدین بھی۔ یہ جملے کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ فضا میں ایک عجیب روحانی کیفیت چھا گئی۔ جو لوگ اس لمحے وہاں موجود تھے ان کے دلوں پر ایک غیر معمولی اثر ہوا۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ ادا کیے، درگاہ کی فضا میں خوشبو پھیل گئی اور مزار خواجہ سے روشنی کی ایک ہلکی سی کرن نکلی جو سیدھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پڑی۔ ایک خادم جو برسوں سے درگاہ پر خدمت کر رہا تھا بعد میں کہا کرتا تھا: میں نے اپنی زندگی میں بہت سے زائرین دیکھے، مگر اس دن پہلی بار دیکھا کہ کسی شخص کے چہرے سے نور مزار کے نور سے ہم آہنگ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک عجیب روحانی توازن پیدا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں وہ تاثیر آ گئی جسے دیکھ لیتے اس کا دل بدل جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات میں ایسی حرارت تھی کہ جو سن لیتا اس کے سینے سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں سوز، درد اور حقیقت کی وہ خوشبو تھی جو صرف اللہ والوں کے نصیب میں آتی ہے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد اجمیر میں بھی چرچے ہونے لگے۔ لوگ کہتے یہ وہی درویش ہے جس نے کہا تھا: میں محی الدین بھی ہوں اور معین الدین بھی۔ شاید واقعی یہ دونوں آستانوں کے فیض کا امین ہے۔ کچھ دن آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں مقیم رہے۔ ہر روز مزار کے قریب بیٹھ کر خاموشی سے ذکر کرتے، کبھی لوگوں کے دکھ سنتے، کبھی کسی کو دعا دیتے اور کبھی بچوں کو پیار سے کہہ دیتے: جاؤ دل صاف رکھو، دل اللہ کا گھر ہے۔ رفتہ رفتہ اجمیر کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کرنے لگے۔ کچھ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجذوب سمجھا اور کچھ نے ولی، لیکن جو اہل دل تھے وہ جان گئے کہ یہ وہ مرد کامل ہے جس پر غوث الاعظم اور خواجہ غریب نواز دونوں کی نظر کرم ہے۔ یہ چند باتیں حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بیان کی گئیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیرت کے سمندر سے ہم نے ابھی صرف چند قطرے ہی چنے ہیں۔ وہ بزرگ جنہیں شہنشاہ بغداد، سلطان الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیران پیر، روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم مرشد نے اپنی آغوش محبت میں لیا۔ ایسا شرف ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ وہ لمحہ جب حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گلے سے لگایا، گویا ایک روحانی تاج ان کے سر پر رکھا گیا۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی بلکہ ولایت کے دربار میں ایک تاج پوشی تھی، جہاں روحانیت کے شہنشاہ نے اپنے فیض کے چراغ سے ایک نئے ولی کامل کو روشن کیا۔ جنہیں غوث اعظم نے اپنے گلے سے لگا لیا وہ پھر عام انسان نہیں رہتا، وہ اولیاء کا سردار، درویشوں کا رہنما اور حقیقت کے راستے کا نشان بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہر ادا میں نور کی چمک، ہر کلمے میں تاثیر اور ہر خاموشی میں معرفت کی گونج سنائی دیتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مبارک پر جو بھی عقیدت کے جذبے سے حاضر ہوتا ہے، چاہے اس کے دل میں کچھ دکھ ہو، کوئی آرزو یا کوئی دعا، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم اس کے حال پر ضرور پڑتی ہے۔ کتنے ہی ایسے دل آئے جو ٹوٹے دل، خالی ہاتھ اور بھاری آنکھوں کے ساتھ درگاہ کے آستانے پر جھکے، اور جب واپس لوٹے تو ان کی دلوں میں سکون، آنکھوں میں روشنی اور چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ لوگوں نے بارہا دیکھا کہ جیسے ہی کوئی بندہ سچے دل سے یا تاج الدین کہہ کر فریاد کرتا
درگاہ کی فضا بدل جاتی، دل میں ایک نرمی اترتی اور بے قراری کی جگہ ایک عجیب سی طمانینت محسوس ہوتی۔ یہی کرامت ہے ان اللہ والوں کی جنہیں رب العالمین نے اپنے دوستوں کے قافلے میں شامل کیا۔ درگاہ بابا تاج الدین میں آج بھی حاضری دینے والے عقیدت مندوں کو ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں پرانی خوشبو ان کے دل میں جا بسی ہو، جہاں ذکر الہی کی محفلیں سجتی ہیں، جہاں درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں ہر آنے والا اپنے دکھ بھول جاتا ہے۔ وہ جگہ گویا دنیا میں ایک جنت کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بعض راتوں میں جب ہوا میں خاموشی چھائی ہوتی ہے، درگاہ کے آنگن سے ہلکی سی روشنی پھوٹتی ہے، اور بعض نے تو یہ بھی دیکھا ہے جیسے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ خود ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ ان کے مزار کے قریب ہلکی ہلکی خوشبو پھیلتی ہے۔ ان کی بارگاہ میں آنے والے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب، ہر رنگ اور ہر زبان کے لوگ عقیدت سے جھکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا فیض کسی حد کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ دلوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، وہ صرف سچے دل اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام سادہ مگر گہرا ہے۔ محبت پھیلاؤ، نفرت مٹاؤ، دلوں کو جوڑو توڑو نہیں، اور ہر لمحہ یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب تم سے قریب ہے۔ آخر میں آئے سامعین کرام، اگر آپ نے اس روحانی بیان سے کچھ فیض پایا ہو تو ایک مرتبہ اپنے دل میں کہہ دیں یا تاج الدین، اور یہ نام، یہ ندا خود آپ کے حال پر برکت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء کرام کی محبت، ان کی پیروی اور ان کے صدقے میں قرب الہی عطا فرمائے۔